میرا نام تانیہ ہے اور ابھی میری شادی کو 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی مدت کے 4 مہینے اپنے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، پر میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ میرے ابا جان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے میری شادی کرائی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر تھے۔ میری ساس کی صرف 2 ہی بیٹے تھے اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی، میرا شوہر اور اس کا ایک دیور جو میرے شوہر سے 1 سال چھوٹا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور کے ساتھ کر دے، اس لیے میں ان کا دل جیتنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پاؤں بھی دبایا کرتی تھی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر مجھے اپنی بہو بنا لے۔ میری ایک نند تھی جو شادی شدہ تھی، وہ بہت ہی کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی بھی بڑے امیر گھر میں کر دی تھی، اسی لیے وہ زیادہ تر میکے آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں ہمارے گھر سے بھی زیادہ عیش و آرام موجود تھا اور وہ وہاں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ پر میری نند جب بھی آتی تھی میں اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی تھی، اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی تھی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس بات سے میری ساس بہت ہی خوش ہوا کرتی تھی اور مجھے بدلے میں بہت سی دعائیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی اچھی ہو جتنی اچھی مجھے تم ملی ہو، اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرے لیے بالکل میری بیٹی کی طرح ہو۔ مگر مجھے غصہ اس وقت آیا جب میرے دیور نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی اور وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس لیے میں نے ساس کے ساتھ آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں آخر کیا سوچا ہے؟ کیا آپ کا مطلب مجھے اپنے گھر میں اس طرح نوکری بنا کر رکھیں گی؟ پہلے تو صرف آپ تھیں، اب تو آپ نے دوسری بہو کو بھی میرے سر پر بٹھا دیا۔ آپ میرے شوہر کی ماں تھی، اس لیے میں آپ کی خدمت دل و جان سے کرتی تھی، پر میں آپ کی بہو کی نوکری نہیں کر سکتی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ میرے پاس آ کر بیٹھو، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ مجھے میری ساس بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں کیونکہ میں اپنے ہر مقصد میں ناکام ہو چکی تھی اور مجھے ان کی کوئی بھی بات مزید نہیں سننی تھی، پر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے مجبوراً اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھنا پڑا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ جب عرفان لندن نہیں گیا تھا، یہ تب کی بات ہے، اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی تھی اور عرفان اس کو بہت ہی پسند کرتا تھا۔ یہ لڑکی بھی عرفان کو پسند کرتی تھی۔ عرفان نے مجھے کافی بار کہا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر چلی جاؤں، پر وہ ہم سے تھوڑے غریب لوگ تھے اور میں عرفان کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی جو کہ میری ٹکر کا ہونا چاہیے۔ عرفان نے مجھے بہت ہی سمجھایا کہ انسان کی خوشیوں کے آگے پیسے کا کوئی بھی مول نہیں ہوتا، پر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اس لڑکی کے ماں باپ کے گھر گئی تھی اور ان کو کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ میرے بیٹے سے دور ہو جائے ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ساری نظر میرے پیسوں پر اور میری جائیداد پر ہے، اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو پھنسانے کے بارے میں کہا ہے، پر جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ اس لڑکی کی ماں مجھے رو رو کر کہہ رہی تھی کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہم غریب لوگ ہیں پر عزت والے ہیں، یہاں آ کر اس طرح کا تماشا کریں گی تو محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ مہربانی کر کے آپ واپس چلی جائیں۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے سے ملنے نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس وقت جب میں ان کے گھر گئی اور انہیں اتنی ساری باتیں سنا کر آ رہی تھی تو ان کے گھر کے باہر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور سارے محلے کو اس تماشے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں بیچاری بہت ہی شرمندہ ہو رہی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو عرفان مجھ سے بات بالکل بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اسے کھانا کھانے کے لیے بلایا تو اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ عرفان کی یہ بے رخی مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عرفان مجھ سے بات نہ کرے اور میری کسی بات کا جواب نہ دے۔ عرفان تو میرا اتنا فرما بردار بیٹا تھا کہ میری ایک آواز پر دوڑا ہوا میرے پاس آتا تھا، اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ اسے اس لڑکی نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر گئی تھی اور ان کے ماں باپ کو سارے محلے کے سامنے بدنام کر کے آئی ہوں۔ اگلی صبح کو عرفان جب گھر سے باہر جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں مریم سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے بہت روکا اور کہا کہ میں اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کرواؤں گی، اس کی نظر صرف تمہاری دولت پر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ عرفان میری ساری باتیں سن کر باہر چلا گیا اور اس نے مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو بہت ہی چلا چلا کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر اس نے وہاں پر رکھی ہوئی ہر چیز توڑ پھوڑ دی۔ میں نے
اس کے کمرے کا دروازہ سختی سے کھٹکھٹایا مگر ایک جواب تک نہیں دیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا تھا اور عرفان کی یہ حالت مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کی ماں تھی۔ وہ مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میرا بڑا بیٹا تو پہلے ہی بیمار تھا اور اب میں اپنا یہ بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی اور اس کے خاندان کو اس شہر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو عرفان کا رابطہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ عرفان نے اس دن سارا دن خود کو کمرے میں بند رکھا ہوا تھا اور میں پھر سے اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ آپ لوگ اس شہر سے کہیں دور چلی جائیں، اس بدلے میں آپ کو پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ بس اپنی بیٹی سے کہو کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے چلی جائے۔ تو کمرے سے نکل کر اسی وقت مریم باہر آ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے بیٹے سے اب کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آج بھی وہ اس سے ملنے آیا تھا اور اس نے اسے واپس بھیج دیا اور اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ختم کر دیا۔ مریم نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ کے پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو پہلے ہی سوچ چکے تھے کہ ہم یہ شہر آج رات ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے اور ہمیں سکون کی زندگی جینے دے۔ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہی مجھے کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا، پر میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنے پیسے اور اپنے پیسے کے زور پر جو بنی ہوئی شان و شوکت ہے وہ عزیز ہے۔ آپ کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور مریم نے کہا کہ مجھے تو آپ کا بیٹا ہی ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنی ماں کو سمجھانا میرے ذمے ہے، اس کی فکر تم مت کرو، وہ میری ماں ہے، وہ میری خوشیوں کا خیال ضرور رکھیں گی۔ مریم نے مجھے اس وقت کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ عرفان اتنی بڑی غلط فہمی میں تھا کہ اس کی ماں کو اس کی خوشیاں عزیز ہیں، پر میں نے اس وقت مریم کو کہا کہ مجھے سمجھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا جلدی ہو سکے اس شہر سے نکل جاؤ۔ ایسا کہہ کر جب میں گھر آ گئی تو عرفان کی حالت رو رو کر بگڑ گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا کہ اس صرف کچھ ہی دنوں تک چلے گا اور پھر کچھ دنوں بعد وہ مریم کو بھول جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ عرفان کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، اس نے کھانا پینا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ ایک دن تو عرفان بے ہوش ہو کر گر گیا اور بے ہوشی میں مریم کا نام ہی پکارتا رہا۔ اس دن مجھے تھوڑا احساس ہوا تھا کہ کاش میں مریم کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی تو شاید آج میرے بیٹے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس دن میرا بیٹا اسپتال میں داخل تھا۔ جس دن عرفان کو تھوڑا ہوش آیا تو اس دن وہ مجھے رو رو کر کہہ رہا تھا کہ امی مجھے مریم کے پاس جانا ہے، خدا کے واسطے مجھے مریم سے ملوا دیں، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ عرفان نے مجھے کہا کہ وہ اس سے ملنے بھی گیا تھا اور اس نے اپنا ہر رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیا اور اس سے ملنے سے انکار کر رہی ہے۔ عرفان کو کیا خبر تھی کہ میں نے اسے اس شہر سے ہی نکال دیا ہے۔ یہ تو اس دن کی بات کر رہا تھا جس دن وہ اس سے ملنے گیا تھا، اس کے بعد تو وہ لوگ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے عرفان کو کہا بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلی جاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں مریم کی شادی تمہارے ساتھ ہی کرواؤں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد عرفان تھوڑا بہت خوش ہونے لگا اور کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم گھر واپس آ گئے تو عرفان پھر سے مریم سے ملنے گیا اور بہت ہی مایوس ہو کر گھر واپس آیا۔ عرفان نے مجھے آ کر بتایا کہ امی اب تو آپ بھی راضی ہو گئی تھی کہ میری شادی مریم سے کروائیں گی، پر پتہ نہیں کیوں مریم اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں، ان کا تو نمبر بھی بن جا رہا ہے، اب میں ان کو کہاں ڈھونڈوں، پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ پھر میں نے عرفان کو کچھ بھی نہیں بتایا، وہ لوگ میرے ہی کہنے پر تو یہ شہر چھوڑ کر گئے تھے، کیونکہ جانتی تو میں بھی تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ عرفان نے پورے 6 مہینے مریم کو تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں بھی نہیں ملی۔ آخرکار مایوس ہو کر عرفان کو یہ بات قبول کرنی پڑی کہ وہ اسے کبھی نہیں ملے گی۔ عرفان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ عرفان کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت اداس ہو گئی اور اپنے کیے پر پچھتانے لگی کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اگر اس کی شادی مریم کے ساتھ کروا دیتی تو کم از کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہتا اور یہ ملک چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ عرفان کو میں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اسے روکنے کے لیے بہت کوشش کی، مگر اس نے میری ایک بات نہیں مانی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں مریم کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا اور اس ملک میں رہ کر مجھے مریم کی یاد ضرور آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس ملک میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے مریم کے گھر کی طرف دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے۔ میرا جینا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر عرفان بہت زیادہ رو رہا تھا اور میں اپنے کیے پر بہت ہی پچھتا رہی تھی کہ میں نے اپنی ضد میں آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں
برباد کر دیں۔ اگر میں اس کی شادی مریم کے ساتھ کرتی تو آج وہ کتنا خوش ہوتا۔ اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار صرف میں ہی تھی۔ میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے۔ اس کے بعد عرفان امریکہ چلا گیا اور میں نے مریم کی تلاش جاری رکھی۔ میں نے مریم کے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی مریم یا اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مگر عجیب بات تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اور آخر کار وہ لوگ گئے کہاں؟ اس کے بعد میں جو ہر جمعرات کو دربار پر جاتی تھی اور ان سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس کر دیں اور اس کو مریم کے ساتھ ملا دیں، میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے مریم دربار پر ہی مل گئی۔ جب میں اسے وہاں پر دیکھا تو بہت ہی خوش ہو گئی اور اسے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ مریم نے مجھے بتایا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے اسی رات ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے ماں باپ دونوں کی موت ہو گئی۔ مریم بے سہارا ہو گئی۔ یہ بات سن کر میں بہت روئی کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے تو ہوا تھا۔ نہ میں اسے شہر کو چھوڑنے کے لیے کہتی، نہ ہی اتنا بڑا ان کے ساتھ حادثہ ہوتا۔ میں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں اب چند ہی دنوں میں مریم کی شادی عرفان کے ساتھ کر دوں گی۔ عرفان جیسے ہی واپس آیا تو مریم کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو گیا۔ عرفان کو خوش دیکھ کر میں بھی بے فکر ہو گئی کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، میرے پاس زندگی کے ہر عیش موجود تھے الحمدللہ، مگر ان کی خوشی میرے لیے ان سب چیزوں سے زیادہ تھی۔ میری ساس یہ ساری باتیں بتا کر بہت زیادہ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھی، مگر میں مجبور تھی۔ میں ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم جس طرح سے میری خدمت کی ہے اس کا اجر تو تمہیں اللہ پاک ہی دے گا۔ تم جیسا چاہو گی اب میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچے خاندان اور امیر خاندان میں کر دوں گی۔ مگر عرفان کی خوشی صرف مریم کے ساتھ تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کروں گی، جن میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک عرفان کا ہوگا، اور اگر تم اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے۔ تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دولت کی لالچ کتنی بڑھ گئی تھی کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے اپنے مائکے بھیجا جا سکتا تھا، مگر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور میری ساس نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے ہی گھر پہ رکھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی خوشیاں مجھے ملی ہیں میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کبھی اتنی خوشیاں، اتنا سکون مجھے ملے گا۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے مزید اب خواہش نہیں ہے۔ میری ساس نے اس وقت بھی مجھے گلے لگا کر کہا تھا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی تھی۔ میں نے اس وقت ساس کو کہا کہ امی جان، میں عرفان اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے کہا تھا کہ اب آپ ان دونوں کی فکر مت کریں، میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی، وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے۔ میں اسے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ میں جیسے ہی کھانا اور دودھ لے کر ان کے کمرے میں گئی تو عرفان کے کمرے میں اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور عرفان ان کے ساتھ مریم کی ہی بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا یہی ہے وہ مریم، جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور آج شکر ہے اللہ کا کہ مریم مجھے مل گئی اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ عرفان کے دوست مریم کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے اور وہ تعریف کے قابل بھی تھی کیونکہ مریم بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ تبھی عرفان نے میرے بارے میں بات شروع کر دی اور کہنے لگا میری بھابھی بھی بہت اچھی لڑکی ہے، میرا بھائی مر چکا ہے مگر میری بھابھی میری ماں کی خدمت کے لیے ہمارے ہی گھر رہ گئی ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ رہوں گی اور پھر ہم دونوں جٹھانی دیورانی اس گھر میں خوشگوار زندگی گزار سکیں گے۔